بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے ہول نمبرس. دی ہول نمبرس آر دی نمبرس دیٹ اسٹارٹس فرام 0 اینڈ کنٹینیو اہیڈ لائک 0 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن. یہ ختم نہیں ہوتے. ان میں کوئی نیگیٹو نمبر شامل نہیں ہوتا، اور یہ نمبرز ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں. یعنی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے میں، پیسوں کو کاؤنٹ کرنے میں ہول نمبرز کا استعمال ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ تمام پازیٹیو نمبرز ہوتے ہیں. اور آخری پوائنٹ یہ کہ ان نمبرز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. یہ انفینٹی تک ہوتے ہیں، یعنی ان کو گنا نہیں جا سکتا. اور یہ جو نشان جو آخر میں نے ڈالا ہے، یہ انفینٹی کی سمبل ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہول نمبرز کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم کسی بھی نمبر کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے ہول نمبرز کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک ایگزامپل دی ہے 5 4 3 2 1، یعنی 54,321. اس نمبر میں ہر ڈیجٹ کی ویلیو کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. کسی بھی ڈیجٹ کی ویلیو کو نمبر میں معلوم کرنے کے عمل کو پلیس ویلیو کہا جاتا ہے، یعنی اس ڈیجٹ کی عددی قیمت کہلاتی ہے. مثلاً یہاں پہ ایک جو سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے اس کی ویلیو 1 ہے. جو 2 ہے اس کی ویلیو 20 ہے. اس کے بعد 3 اس کی ویلیو 300 ہے. 4 جو ہے اس کی ویلیو 4000 ہے. اور جو 5 ہے اس کی ویلیو 50,000 ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کیسے معلوم کیا. ہم اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو پہلا ڈیجٹ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں وہ 1 ہے. یہ عام طور پر یونٹ ہوتا ہے. اس سے اگلا جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے. اس سے اگلا 100، تیسرا اس سے اگلا 1000، اس سے اگلا 10,000. چونکہ یونٹ کی ویلیو 1 ہے تو 1 کو اگر 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 بنتا ہے. دوسرا ڈیجٹ 10 ہوتا ہے. اگر 10 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں، کیونکہ وہاں پہ ویلیو 2 دی ہوئی، تو یہ 20 بنے گا. تیسرا ڈیجٹ 3 دیا ہے اور یہ 100 ہوتا ہے، اور 3 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 300 ہوتا ہے. چوتھا ڈیجٹ جو ہے وہ 4 ہے، اور اس کو اگر 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 4000 ہوگا. اسی طرح پانچواں ڈیجٹ وہ 5 ہے، اور اس کو 10,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 50,000 ہوگا. آپ اپنے سمجھنے کے لیے کسی بھی نمبر کے اوپر اسی ترتیب سے یونٹ 10 100 1000 10,000 لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ہر ڈیجٹ کی مقامی قیمت کا پتہ چل جائے. اسی طرح ہول نمبر کا استعمال ایڈیشن اور سبٹریکشن میں بھی کیا جاتا ہے. ایڈیشن کو پلس کے سائن سے ظاہر کیا جاتا ہے. نمبروں کو جمع کرتے وقت سب سے پہلے ہم ایک نمبر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی کے نیچے دوسرا نمبر لکھتے ہیں، اور جمع کرنے کا عمل ہم دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے 4321 جمع 2302 کو جمع کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک رقم کو اوپر اور دوسری رقم کو اس کے نیچے لکھا ہے. 2 میں 1 جمع کریں تو 3 ہوتا ہے. 3 میں 0 جمع کریں، 0 کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، تو 2 ہی آئے گا. اسی طرح 3 میں 3 جمع کریں تو 6 ہوتا ہے، اور 4 میں 2 جمع کریں 6 ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا یہ جواب
6623 बनता है। एक चीज़ याद रखिए, साइन जमा का साइन लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम जमा का अमल कर रहे हैं तो जमा का साइन लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा जमा के अमल में कैरी जो है हमेशा दूसरे नंबर के ऊपर लिखा जाता है। इसको हम अगली मिसाल में देखते हैं। इसमें 8321 में 4392 जमा किया है। आप देख सकते हैं कि 2 में 1 जमा करें तो 3 होता है और 9 में 2 जमा करें तो 11 होता है। तो 11 का 1 लिखेंगे और फिर दूसरा 1 जो है वो अगले डिजिट के ऊपर हम इस तरह लिखेंगे और इसको दायरा कर लेंगे। अब 3 और 3 6 और ऊपर 1 7 हो जाएंगे। इसके बाद 8 और 4 12, तो हमारा आंसर 12713 आएगा। होल नंबर का इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन में भी होता है। सब्ट्रैक्शन के अमल को एक छोटी सी बार के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। सब्ट्रैक्शन के अमल में सबसे पहले बड़ी रकम को लिखा जाता है और इसके बाद छोटी रकम को लिखा जाता है, जबकि जमा के अमल में इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तफरीक के अमल को भी दाएं तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसाल देखते हैं। 78321 में 43211 जमा करें, तफरीक करें। यहाँ मैं तफरीक का निशान लगाना भूल गया हूँ। तो आप देखेंगे 1 में से 1 निकालें तो हमेशा कुछ नहीं होता, उसको ज़ीरो के साइन से ज़ाहिर किया जाता है। 2 में से 1 निकालें तो 1 होता है। 3 में से 2 निकालें तो 1 होता है। 8 में से 3 निकालें तो 5 होता है और 7 में से 4 निकालें तो 3 आता है। तो हमारा जवाब 35110 होगा। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसमें 93,541 में से 64,820 को तफरीक किया जाएगा। बड़ी रकम को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे छोटी रकम को लिखने के बाद तफरीक का निशान लगाएंगे। अब लाइन लगाएंगे और तफरीक करना शुरू कर देंगे। 1 में से 0 निकालें तो 1 होता है। 4 में से 2 निकालें तो 2 होगा। 5 में से 8 नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। छोटी रकम अपने साथ वाली रकम से एक लोन लेगी और बोरो का निशान उसके ऊपर लिखा जाएगा। वो 1 की सूरत में 5 के ऊपर हमने लगा दिया है और जिस रकम से हमने लोन लिया है उसमें रिडक्शन हो जाएगी और वो 3 से घटकर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो बोरो किया हुआ है वो जमा नहीं होगा, बल्कि वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये अब 5 की बजाय 15 होगा। तो 15 में से 8 निकालें तो 7 होते हैं। इसी तरह जो अगली रकम जो 3 थी रिड्यूस होकर 2 हो जाती है, ये भी 4 से छोटी है। अब ये अपने साथ वाली रकम 9 से 1 लोन लेगी। 1 का निशान उसके साथ लिखा जाएगा। अब ये 2 की बजाय 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 निकालें तो 8 होगा और 9 रिड्यूस होकर 8 हो जाएगा। तो 8 में से 6 निकालें तो 2 होगा। इस तरह हमारा जवाब 28,721 आएगा। होल नंबर्स का इस्तेमाल मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन के साइन को क्रॉस से ज़ाहिर किया जाता है। इसका मतलब टाइम्स होता है, यानी एक रकम को कितनी बार जमा किया जाएगा। अगर मैं कहूँ 3 क्रॉस 4, तो इसका मतलब ये है कि 3 4 दफ़ा जमा करें तो जवाब क्या आएगा, तो वो जवाब 12 होगा। इसी तरह 6 क्रॉस 5 यानी 6 क्रॉस 5, इसका मतलब है कि 6
5 دفعہ جمع کریں تو جواب کیا بنتا ہے؟ 30 بنتا ہے۔ یہ کراس ملٹیپلیکیشن کی سمبل ہے۔ ملٹیپلیکیشن بہت ساری اقسام کی ہوتی ہے۔ 1 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن، اس میں کسی بھی نمبر کو کسی ایک نمبر کے ساتھ 1 ڈیجٹ نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ 24 کو 3 سے ضرب دی گئی ہے تو 72 آیا۔ اسی طرح 2 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں کسی بھی نمبر کو 2 ڈیجٹ والے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے 24 کو 24 سے ضرب دی ہے تو جواب 576 آیا ہے۔ اسی طرح 3 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی نمبر کو آپ 3 ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کریں گے۔ اگر ہم 240 کو 240 سے ہی ضرب دیں تو 57,600 جواب بنتا ہے۔ اس طرح بہت ساری اقسام کی ضرب ہوتی ہے، لیکن آپ کے کورس میں کے مطابق یہاں پہ میں نے ان 3 ڈیجٹ تک 3 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن تک آپ کو بتایا ہے۔ اب پروسیجر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2 ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن کی ایک مثال دی ہے۔ ہمارے پاس نمبر ہے 123، اس کو 45 سے یعنی 45 سے میں نے ملٹیپلائی کیا ہے۔ 45 2 ڈیجٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 میں 2 ڈیجٹ ہیں۔ پہلے 5 تینوں ڈیجٹ کے ساتھ یعنی 3 2 اور 1 تینوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا۔ اس کے بعد ہم 4 سے تینوں کو 3 2 اور 1 کو ملٹیپلائی کریں گے۔ 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 15 ہوتا ہے۔ 15 کا 5 لکھیں گے اور 1 2 کے اوپر کیری کی صورت میں آ جائے گا۔ اسی طرح 5 کو 2 سے ضرب دیں گے 10 بنتا ہے، تو اس میں 1 جمع کریں گے تو 11 آ جائے گا، اور 11 کا 1 تو لکھا جائے گا، دوسرا 1 کے اوپر کیری کی صورت میں آ جائے گا۔ پھر 5 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 5 آ جائے گا، اور اس میں 1 جمع کریں تو 6 بنتا ہے، تو 6 لکھ دیں گے۔ جب ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہم اگلی لائن سے لکھنا شروع کریں گے، اور پہلا ڈیجٹ ہم چھوڑ دیں گے، اس پہ ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ میں نے یہاں پہ اس پہ کراس کا نشان لگایا ہے، آپ 0 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے ڈیجٹ کی ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہونے لگی ہے، اس لیے پہلا ڈیجٹ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 12 ہوتا ہے، 12 کا 2 لکھیں گے، 1 2 کے اوپر کیری کی صورت میں آ جائے گا۔ پھر 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 8 بنتا ہے، اور 1 جمع کریں گے تو 9 آئے گا۔ اس کے بعد 4 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 4 بنتا ہے۔ اب ہماری ملٹیپلیکیشن مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جمع کا عمل سٹارٹ ہوگا، جو آخری سٹیپ ہے۔ 5 میں سے کچھ بھی نہیں جمع کریں تو 5 ہی رہے گا، 1 میں 2 جمع کریں تو 3 بنتا ہے، 6 میں 9 جمع کریں تو 15 بنتا ہے، 5 لکھ لیں گے، 1 4 کے اوپر کیری کی صورت میں آ جائے گا، 4 اور 1 5 بنے گا۔ اس طرح ہمارا جواب 5535 آئے گا۔ ڈویژن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ ان ایکول نمبرز ٹو آل۔ اس کو ایک چھوٹی سی بار اور اس کو ایک نقطہ اوپر اور ایک نقطہ نیچے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 12 ٹافیوں کو 3 لوگوں میں تقسیم کرنا ہو تو ہر ایک شخص کے پاس 4 ٹافیاں آئیں گی۔ تقسیم کے عمل کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ یہاں پہ جیسے میں نے 12 ڈیوائیڈڈ بائی 3، 12 لکھ کر تقسیم کا نشان لگایا اور پھر 3 لکھا ہے۔ یہاں 12 ڈیوائیڈنٹ ہے، جسے اردو میں مقسوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جسے تقسیم کرنا ہے۔ دوسرا 3 جو ہے وہ ڈیوائزر ہے، یہ تقسیم کنندہ ہے جو تقسیم کرے گا۔ حل کرنے کے لیے ایک سمبل لگائی جاتی ہے، جو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک سمبل بنائی ہے۔ اب اس کے اندر ڈیوائیڈنٹ کو اندر لکھا جائے گا، ڈیوائزر کو اس کے باہر لکھا جائے گا۔ یہ حل کرنے کے لیے اب ہم طریقہ اڈاپٹ کریں گے، یعنی ڈیوائیڈنٹ اس علامت کے اندر لکھیں گے اور ڈیوائزر کو اس کے باہر لکھیں گے، جیسا کہ میں نے اس مثال میں آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی 12 کو ہم تقسیم کرنے لگے ہیں تو 12 کو اس علامت کے سمبل کے اندر لکھیں گے۔ یہ تقسیم کرنے کی ایک علامت ہے جو ایک شیڈ نما آپ کو لگ رہی ہے،
ٹھیک ہے، اور 12 کو اس کے اندر لکھا ہے اور 3 کو باہر۔ اب ہم 3 کا ٹیبل پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ وہ 12 تک پورا جائے۔ 3 کو اگر ہم 4 تک پڑھیں تو وہ 12 بنتا ہے، تو 4 کو اس کے اوپر لکھا جائے گا اور 12 کو 12 کے نیچے لکھیں گے۔ اب ہم تفریق کریں گے، 12 میں سے 12 نکالیں تو کچھ نہیں بچتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تقسیم ہو گئی۔ اوپر لکھی ہوئی رقم کوشنٹ کہلائے گی، یہ حاصل تقسیم ہے اور یہی ہمارا جواب ہے۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی رقم پوری تقسیم نہیں ہوتی اور کچھ بچ جاتا ہے، تو جو بچنے والا نمبر ہوتا ہے اس کو ریمائنڈر کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک اور مثال دی ہے، اگر 143 کو 2 پہ تقسیم کیا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں 143 کو اندر رکھیں گے اور 2 کو باہر رکھیں گے اور تقسیم کریں گے۔ پہلے 2 کا پہاڑا 7 تک پڑھیں گے، یعنی 2 کا ٹیبل 7 تک پڑھیں گے تو 14 آئے گا۔ یہاں پہ ہم نے 2 ڈیجٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ تینوں کٹھے ڈیجٹ کا ہم کریں کیونکہ وہ مشکل ہو جائے گا۔ 14 میں سے 14 نکالے کچھ نہیں بچتا۔ اب اس کے ساتھ جو 3 ہے اس کو نیچے اتاریں گے، اس کو میں نے ایرو کے نشان سے ظاہر کیا ہے۔ اب 2 کا پہاڑا 1 تک پڑھیں گے تو 2 1 ایکم 2 ہوتا ہے، 3 میں سے 2 نکالیں تو 1 بچتا ہے، تو یہ 1 جو ہے وہ ریمائنڈر کہلاتا ہے، یعنی بقیہ بچ جانے والا حصہ۔ اس مثال میں ہمارا جو جواب 71 آئے گا، لیکن جو 1 ہے وہ ریمائنڈر ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہول نمبرز کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، جو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی مدد سے کسی بھی رقم میں کسی بھی ڈیجٹ کی پلیس ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں، جس کو پلیس ویلیو کہا جاتا ہے۔ دس از آل اباؤٹ